نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگوں کو اس بات کو لے کر کے کافی پریشانی ہوتی ہے اور وہ بہت ساری باتوں میں تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں کہ آخر شریعت اور طریقت میں فرق کیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ شریعت اور طریقت ایک ہی ہے اور اس میں فرق بھی ہے۔ جب شریعت کہنے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو مراد لیا جائے، اس وقت شریعت اور طریقت الگ نہیں ہوتی، بلکہ طریقت، حقیقت، معرفت جو بھی کہتے ہیں وہ اس شریعت کا جز ہے۔ جب شریعت کہہ کے شریعت محمدی، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیا جائے، اور پھر یہ آگے بڑھی اور ایک اصطلاح بنی کہ فقہ کو جو ہے شریعت کہنے لگے، جو احکام شریعت ہے، اوامر و نواہی ہے، اس کو شریعت کہنے لگے۔ تو اس کے مد مقابل میں طریقت کہنے لگے، تو وہ جو ہے طریقت کہلائی۔ تو اب جو شریعت اور احکام ظاہری کو جو شریعت کہہ رہے ہیں، تو اس کے مقابل میں جو طریقت کہہ رہے ہیں اس میں فرق ہے۔ لیکن جو ہے شریعت محمدی کی جب بات آئے گی تو یہ دونوں شریعت محمدی کے جز ہے، کیونکہ ایک باطنی احوال ہے، ایک باطنی دنیا کا احکام ہے، ایک ظاہری دنیا کا احکام ہے۔ تو ظاہری دنیا کے احکام کو جو ہے شریعت کہہ رہے ہیں، اور باطن کے اندر باطن در باطن باتیں ہیں وہ جو ہے طریقت کہہ کے مراد دیتے ہیں۔ اور کبھی کبھی طریقت کہہ کے صرف طریقت مراد لیتے ہیں، اور کبھی کبھی طریقت کہہ کے حقیقت و معرفت بھی مراد لیتے ہیں کہ لفظ استعمال تو طریقت ہی کیا، لیکن اس طریقت لفظ سے مراد حقیقت اور معرفت بھی ہوتی، تو کبھی کبھی صرف طریقت ہی مراد ہوتی ہے۔ تو شریعت اور طریقت میں فرق کیا ہے؟ تو جب میں طریقت کہوں گا تو اس سے مراد جو حقیقت معرفت بھی ہوگی، اور شریعت یہ احکام ظاہری فقہ کو کہیں گے، تو اس لیے الجھنا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اس طریقے سے بیان کرنا چاہتا ہے کہ مطلب شریعت محمدی کچھ اور چیز ہے اور طریقت کچھ اور چیز ہے، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ شریعت محمدی سے سمجھیے، شریعت محمدی گویا ایک اتھاہ عظیم سمندر کے جیسی جو ہے شریعت محمدی ہے۔ جیسا ایک سمندر گہرا اور اتھاہ بہت بڑا جو ہے سمندر عظیم، بحر عظیم ہے۔ اب بحر ہے تو بحر پہ اٹھنے والی لہریں ہیں، اس کے اندر جو ہے گہرائی ہے، پھر اس کے اندر تہ ہے، اور تہ میں نہ جانے کیا کیا جو ہے عجائبات و غرائبات موجود ہیں۔ تو بالکل ویسا ہی جو ہے یہ شریعت محمدی کا جز ہے۔ جیسا بحر جو سمندر کی جو لہریں ہیں، تو یہ ظاہری شریعت ہے، اور اکثر جو ہے ہم لہروں کو دیکھ کر ہی کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم نے سمندر کو دیکھا، تو یہ جو ہے ایک ظاہری شریعت کے اعتبار سے ہیں۔ اور اس گہرائی میں، سمندر کی جو گہرائی ہے اس میں جو اترنے کا طریقہ ہے اس کو طریقت کہتے ہیں، اور جس گہرائی میں اترنا ہے اس کو حقیقت کہتے ہیں۔ اور اندر سے جو خزانہ اور جو موتی جو جمع کرنا ہے وہ معرفت کے موتی ہے، حقیقت کے موتی ہے۔ تو یہ جو ہے شریعت اور طریقت کے درمیان فرق ہے۔ شریعت کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور بہت ساری معاملات جو ہے کہ عبادات سے لے کر کے، معاملات سے لے کر کے جو چیزیں ہیں وہ موجود ہیں۔ اور پھر لیکن جو ہے شریعت میں آپ نماز پڑھنا سیکھیں گے، لیکن نماز کے اندر آپ کی کیفیت اور آپ کی نماز مقبول کیسی ہو، یہ طریقت کا جز ہے۔ الحمدللہ شریعت کی تعلیم مدارس اسلامیہ میں اور علماء کرام دیتے ہیں، اور طریقت کی تعلیم یا اولیاء کرام، مشائخ نظام، مرشد کامل عطا کرتا ہے۔ تو آپ طریقت کی تعلیم لینا، طریقت کے اندر آپ کے احوال پہ گفتگو کی جاتی ہے،
آپ کو مقام در مقام مقامات طے کرنے ہوتے ہیں، وہ مقامات کی معرفت اور اس مقامات کے تمام جو ہے لوازمات کو مرشد کامل سمجھتا ہے۔ طریقت کے اندر حال در حال جو ہے حال سے حال بدلتے ہوئے حال سے گزرتے ہیں، اور ان حالوں پر آگاہی بھی مرشد کامل رکھتا ہے۔ اور معرفت نفس سے معرفت خدا بندی تک کا جو سفر ہے یہ مرشد کامل طے کراتا ہے، جسے ہم طریقت کہہ رہے ہیں۔ تو شریعت اور طریقت میں یہی فرق ہے کہ شریعت آج کے دور میں جو ہے جو سطحی احکام ہے، جو لہریں ہیں ان کو کہہ رہے ہیں، اور طریقت اسی سمندر کی گہرائی ہے۔ اور جو حقیقت میں جو شریعت محمدی ہے، جو دین محمدی ہے، وہ اس پورے سمندر کو کہہ رہے ہیں۔ تو جب شریعت محمدی کہیں گے تو ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم کو مختصر میں جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ آپ کے پاس علم ہونا چاہیے شریعت کا بھی اور طریقت کا بھی، تو اس سے مراد جو ہے شریعت محمدی کا علم ہونا چاہیے، یعنی ظاہر کا اور باطن کا دونوں علم ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو جو ہے یہ علم سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔